اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی آل پاک پہ۔ میرا آج کا موضوع بھی ملکی صورتحال پہ ہے۔ سب سے پہلے تو خوشخبری ہے کہ الحمدللہ پوری دنیا جو ہے نا جنریشن 5 کے جنگی جہاز بنا رہی ہے، جنریشن 6 کے جنگی جہاز پہ تجربات ابھی مراحل میں ہے، ابھی بنے نہیں ہے، لیکن جنریشن 5 بننے کے قریب ہے۔ الحمدللہ چین اور پاکستان نے مل کے جنریشن 7 کا وہ لڑاکا طیارہ بنا لیا ہے کہ جو ریڈار میں بھی نظر نہیں آئے گا، اور جس میں یہ سسٹم لگا ہوگا کہ وہ مخالف جہازوں کے میزائل سسٹم اور ان کے پورے سسٹم کو ہی بلاک کر دے گا، حتیٰ کہ ان کے انجن کو جام کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے، ریڈار کو جام کرنے کی طاقت رکھتا ہے، زمین پہ جو ریڈار ہوتے ہیں ان کو جام کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ اللہ کی مدد حاصل ہوئی ہے، اللہ کی کرم نوازی سے اس وقت پاکستان کی ایئر فورس طاقتور ترین ایئر فورس میں شمار ہونے لگی ہے۔ میں نے کیا کہا تھا، میرے پچھلے سارے ولاگ اٹھا کے دیکھ لیں کہ اللہ کی مدد حاصل ہوگی حافظ سید عاصم منیر کو۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری نسل فاطمہ سے چلے گی اور فاطمہ کی اولاد ہی میری اولاد ہوگی۔ تو یہ سید عاصم منیر الحمدللہ علی اور فاطمہ کی اولاد ہے، اور شاہ شمس تبریز کی نسل ہے، جنہوں نے سورج کو سوا نیزے پہ بلا لیا تھا، یہ ان کی نسل ہے۔ یہ پوری دنیا کے کافر مل کے بھی آ جائے نا تو اس کا ایک بال بھی نہیں اکھاڑ سکتے ہیں۔ تو یہ یوتھڑ کو کیا چیز ہے، یہ جو بھی اس کو گالیاں دیتے ہیں نا، یقین جانیے وہ کافر ہو چکے ہیں، اسلام سے نکل چکے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری نسل فاطمہ سے چلے گی، فاطمہ کی اولاد ہی میری اولاد ہوگی، اور جس نے فاطمہ کی اولاد کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، اور جس نے مجھے گالی دی وہ اسلام سے خارج ہو گیا، وہ کافر ہو گیا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ قوم یوتھڑ کدھر کھڑی ہے۔ یہ ایک عمران مردود نیازی کے پیچھے، وہ پنجابی ہے، پٹھانوں نے اس کو باپ بنایا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہے پٹھان، صرف خان لگانے سے کوئی پٹھان نہیں بن جاتا ہے۔ میں اپنے نام کے ساتھ خان لگا لوں، میرا نام چودھری حاجی محمد سلیم ہے، میں اپنے نام کے ساتھ چودھری ہٹا کے خان لگا لوں، حاجی سلیم خان کر دوں، تو میں پٹھان تو نہیں بن جاؤں گا، رہوں گا تو میں چودھری یا پنجابی ہی رہوں گا۔ وہ پنجابی ہے، پٹھانوں نے اس کو باپ بنا لیا ہے کہ بھائی نہیں یہ پٹھان ہے، نہیں ہے پٹھان بھائی، وہ پنجابی ہے۔ تو اب دیکھیں کس طرح اللہ کی مدد حاصل ہوئی ہے، نہ صرف جنریشن 6 کا طیارہ بن گیا ہے بلکہ ایک نیا ٹینک بنایا پاکستان نے اپنے ذاتی وسائل کے ساتھ، جو دنیا کا جدید ترین، اس میں آٹو لوڈ کا سسٹم ہے، اس میں تعداد پہلے 3 ہوتے تھے آپریٹر، اب 2 ہوں گے، ایک گنر ہوگا اور ایک فائر مین ہوگا اور ایک چلانے والا ہوگا، بس ٹوٹل 2 بندے، لوڈ کرنے والے تیسرے بندے کی گنجائش ختم ہوگی کیونکہ اس میں آٹو لوڈ کا سسٹم موجود ہے، اور وہ 1 منٹ میں 30 فائر کرے گا۔ 1 منٹ میں اندازہ کریں کہ 30 فائر آسان نہیں ہوتا ہے، 1 منٹ میں 30 فائر، اور تقریباً 30 کلومیٹر تک رینج ہے اس کی، نشانہ بنا سکتا ہے۔ 30 کلومیٹر دور سے وہ دشمن کے ٹینک کو اور چھپے ہوئے ٹینکوں کو بھی ڈھونڈ سکتا ہے، بارودی سرنگوں کو بھی ڈھونڈ سکتا ہے۔ بڑا جدید سسٹم، یہ اللہ کی کرم نوازی ہوئی ہے۔ بحری بیڑا پاکستان کا اپنا کراچی شپ یارڈ میں تیار ہو رہا ہے، یہ سب بھی اللہ کی کرم نوازی ہے۔ اب دوسرے پہلے ہم فرانس کی منتیں کرتے تھے، کبھی دیتا تھا کبھی انکار کر دیتا تھا، امریکہ کا پریشر آتا تھا، تو اب الحمدللہ کراچی شپ یارڈ میں فرانس کے تعاون سے
اب دوزے بھی بننا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ سب کارخانے کس نے لگائے ہیں؟ یہ سب کارخانے لگائے ہیں نواز شریف نے۔ شہباز شریف تو اب آیا ہے، یہ نواز شریف کے وقتوں کے لگے ہوئے جو درخت لگا ہوا تھا نا، وہ اب پھل دینا شروع ہوا ہے۔ یہ پوری قوم اس دن پچھتائے گی جس دن نواز شریف دنیا سے چلا گیا۔ جیسے آپ ڈھونڈ رہے ہیں نا قدیر خان کو، نہیں ملے گا نا، نہیں ملے گا، اسی طرح یہ نواز شریف کو ڈھونڈیں گے بھی نہیں تو نواز شریف جیسا ماں کوئی دوبارہ پیدا نہیں کرے گی، جس نے ملک کو اس قابل کر دیا کہ کسی کی محتاجی نہیں رہی ہے۔ آپ نے جنگی جہاز بنا رہا ہے، آپ نے ٹینک بنا رہا ہے، آپ نے توپے بنا رہا ہے، آپ نے میزائل بنا رہا ہے، آپ نے بحری بیڑے بنا رہا ہے، اپنے ابدوزے بنا رہا ہے، یہ سب نواز شریف کا کارنامہ ہے۔ پورے ملک میں اگر سڑکوں کا جال بچھا ہوا ہے تو یہ نواز شریف کا کارنامہ ہے، موٹر ویز کا جال بچھا ہوا ہے یہ نواز شریف کا کارنامہ ہے، اور یہ ٹرین چل رہی ہیں، اگر اچھی جدید ٹرینیں آ گئی ہیں، یہ نواز شریف کا کارنامہ ہے۔ کہاں کہاں پہ جہاں پہ کوئی روڈ دیکھو گے، موٹر ویز دیکھو گے، یا یہ کیا نام ہے میٹرو دیکھو گے، تو وہ بھی نواز شریف نے ہی بنائی ہوئی ہے۔ لاہور میٹرو دیکھ لیں، ملتان میٹرو دیکھ لیں، پنڈی میٹرو دیکھ لیں، سب نواز شریف نے بنائی ہوئی ہیں۔ یہ احسان فراموش قوم ہے، سب سے زیادہ احسان فراموش یہ پٹھان ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ احسان فراموش یہ پنجابی ہیں، لاہور کے۔ لاہوریوں نے جتنا نواز شریف کو دھوکہ دیا ہے نا، اور ایبٹ آباد کے ہزارہ کے لوگوں نے، ایسے غلیظ قسم کے لوگ ہیں نا، انہوں نے جتنا موٹر وے پہ بشرموں ڈھیٹوں کی طرح سفر بھی کرتے ہیں، انہوں نے سب سے زیادہ دھوکہ دیا ہے نواز شریف کو۔ سچی باتیں میرے منہ سے نکل جاتی ہیں خود بخود ہی۔ میرے گھر والوں نے جو بات چھپانی ہوتی ہے نا، وہ مجھے بتاتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ الحمدللہ قوم یوں تھوڑا نہ کہ میں صرف ولاگر ہوں یا یوٹیوبر ہوں، نہیں، اللہ کی مدد کے ساتھ میں سب سے سینئر یوٹیوبر بھی ہوں پاکستان کا، کیونکہ میری عمر 75 سال کمپلیٹ ہو چکی ہیں، یہ 1 جنوری کو 76واں سال شروع ہو گیا الحمدللہ۔ تو ابھی سب سے سینئر یوٹیوبر ہونے کا اعزاز بھی اللہ پاک نے مجھے دیا ہے، اور سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی اللہ پاک نے مجھے دیا ہوا ہے۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا، عارف نظامی صاحب کی زیر نگرانی، وہ میرے استاد ہیں، اور نوائے وقت تو نہیں رہا ہے، اب پتہ نہیں، میں بھی کافی عرصہ ہو گیا لاہور نہیں گیا ہوں، ان سے ملا نہیں ہوں، وہ بھی ہیں دنیا میں یا نہیں ہے کوئی پتہ نہیں ہے۔ اگر ہیں تو اللہ ان پہ خاص کرم کرے، اگر چلے گئے ہیں تو اللہ ان کو جنت عطا فرمائے۔ نوائے وقت کے مالکان تھے اور سچ لکھنے والے، اتنا بھی جھوٹ، یہ انہی کی تربیت ہے جو میں آج سچ بول رہا ہوں، یہ انہی کا لگایا ہوا پودا ہے جو آج پھل دے رہا ہے۔ تو کس طریقے سے دیکھیں، ان کی تربیت یہ تھی کہ صحافت ایک پاکیزہ شعبہ ہے، اس میں غلاظت، گند، جھوٹ، فراڈ اب آ کے شامل ہوا ہے، اس وقت نہیں تھا۔ اس وقت لوگ ایمانداری کے ساتھ سچ بولتے تھے۔ میں تو بھائی اپنے پرانے وقتوں پہ ہی قائم ہوں، اتنا سا بھی جھوٹ ہو نا تو وہ میں ولاگ کرتا ہی نہیں رہتا ہوں، چھوڑ دیتا رہتا ہوں جس میں جھوٹ ہو۔ پرنٹ میڈیا میں تو میں چل گیا، الیکٹرانک میڈیا میں میں اس لیے نہیں چل سکا تھا کہ وہاں پہ جھوٹ ہی جھوٹ ہوتا ہے، وہاں پہ وہ ملک کے وفادار نہیں ہیں۔ الیکٹرانک میڈیا کے جتنے بھی چینل ہیں، جیو سمیت، بول سمیت، ARY جو سب سے بڑا غدار ہے اس ملک کا، سب غدار ہے، کوئی بھی ملک کا وفادار نہیں ہے، یہ صرف پیسوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، پیسوں کے پیچھے، سچ نہیں بتائیں گے عوام کو۔ جو سچ حقیقت میں بتاؤں گا وہ کوئی چینل نہیں بتائے گا، یہ چیلنج ہے میرا، لکھ کے رکھ لو اپنے کسی پہ۔ میرا کوئی 100 میں سے اگر ایک آدھ کوئی غلط خبر نکل آئی تو میں اس کی نہیں گارنٹی دیتا ہوں، لیکن باقی کے 100% میں گارنٹی دیتا ہوں کہ میں پوری تحقیق کرنے کے بعد، پوری تصدیق کرنے کے بعد ولاگ کرتا رہتا ہوں۔ تو اب دیکھیں جناب کہ کس طریقے سے ایک دم کیسے پلٹا کھایا ہے عمران نیازی نے، کہ ساری شرطیں چھوڑ کے مذاکرات پہ آمادہ ہوا ہے۔ اس کو پتہ چل گیا کہ بھائی اس نے تمام، جنرل فیض حمید نے تمام ثبوت اداروں کو دے دیے ہیں، جس میں پوری طرح 9 مئی کے واقعات میں کا ماسٹر مائنڈ عمران نیازی ہے۔ اس کے بعد پھر
کور کمانڈر لاہور نے بھی بیانات سارے دے دیے. اس میں بندیال کی بیٹی جو ہے نا اس کی بہو تھی. تو اب وہ بھی پھنسے گا, بندیال بھی پھنسے گا اور ثاقب ناصور بھی پھنسے گا. اس نے سب سے زیادہ اگر اس ملک کو نقصان دیا ہے نا تو وہ ثاقب نثار نے دیا ہے. میں اس کو ثاقب ناصور, یہ اس قوم کے لیے, اس ملک کے لیے وہ ایک ناصور تھا, عالمی طاقتوں کا ایجنٹ, ایک نمبر کا جھوٹا بکاؤ. اور یہ اداکار شاہد ہے نا, اس نے ایک مرتبہ آن لائن ٹی وی پہ آ کے بیان دیا تھا, بتایا تھا, اس کا انٹرویو چل رہا تھا نا, اسی کا بیٹا انٹرویو لے رہا تھا. تو اس نے بتایا تھا کہ بھائی ہم کالج میں کٹھے پڑھتے تھے, تو یہ 1 روپیہ لے کے ایک چوانی لے کے نا تو ہمارے خط لڑکیوں کو پہنچایا کرتا تھا. یہ شروع سے اتنا دلال اور رشوت خور اور لالچی تھا یہ ثاقب نثار. اس نے سب سے زیادہ, اور اس سے پہلے تھا وہ ایک مردود جسٹس کھوسا, اس نے بلا کے عمران نیازی کو کہا تھا کہ بھائی کہاں سڑکوں پہ دھکے کھا رہے ہو, ہمارے پاس آ جاؤ, ہمیں اپلیکیشن صرف ایک دے دو, ہم نواز شریف کو نائل کر دیں گے. یہ ایک باقاعدہ عالمی طاقتوں کا پلان تھا. اس پلان کے تحت یہ جج بھی خریدے گئے. یہ عمران نیازی کو تو آج سے 40 سال پہلے حکیم سعید نے اپنی کتاب میں جاپان کی کہانی میں لکھ دیا تھا کہ یہودیوں نے, اس وقت یہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ سیاست میں آئے گا. اس وقت حکیم سعید نے کہا تھا کہ بھائی ایک پاکستانی کرکٹر ہے عمران احمد نیازی, اس کو سلیکٹ کر لیا یہودیوں نے. اور یہ بات 25 سال پہلے ڈاکٹر اسرار نے بھی بتا دی تھی. اس کے بعد جو ہے نا دیکھ لیں جو کچھ اس کتاب میں 3 صفحے ہیں, ڈبل دونوں سائڈیں دیکھی جائیں تو 6 صفحے بن جاتے ہیں. جاپان کی کہانی, کوئی یوتھڑ لے کے پڑھنا چاہیے تو جا کے لے کے پڑھ سکتا ہے, کتابوں کی دکانوں سے مل جائے گی. مصنف ہے حکیم سعید. حکیم سعید آپ کی کیا دشمنی تھی اس کے ساتھ؟ تو اس کی تو اولاد ہی نہیں تھی. اس نے تو ہمدرد فاؤنڈیشن, ہمدرد یونیورسٹی, ہمدرد دواخانے, سب کچھ گورنمنٹ آف پاکستان کے نام کر دیے ہوئے ہیں. وہ دنیا میں نہیں رہا, شہید ہو گیا. اچھا, یہ جس دن یہ کتاب شائع ہوئی تھی اس کے اگلے دن اس کو کراچی میں یہودیوں نے شہید کروا دیا تھا MQM کے ذریعے. MQM بھی یہودیوں کی تنظیم تھی. MQM کراچی جو الطاف حسین کی MQM ہے نا, وہ یہودیوں کی تنظیم ہے, ان کی ایجنٹ ہے. اس کو بھی ڈالر ملتے تھے, الطاف حسین کو بھی. اگر الطاف حسین کو ملک بدر کیا گیا, اس کو اگر نکالا گیا, اس کی پارٹی پہ پابندی لگائی گئی ہے, MQM لندن پہ پابندی ہے, تو یہ PTI کوئی آسمانی مخلوق تو نہیں ہے, یا عمران نیازی کوئی آسمانی مخلوق تو نہیں ہے نا. کیا الطاف حسین نے ملک پہ حملہ تو نہیں کیا تھا؟ اس نے تو خالی تقریر کی تھی ایک آرمی کے خلاف, اکسایا تھا لوگوں کو, اور کراچی میں دہشت گردی میں ملوث رہتا تھا. تو یہ دہشت گردی میں ملوث ہے, فوج پہ حملہ کروایا اس نے, فوج کے اندر بغاوت کی کوشش کی اور تختہ لٹنے کی کوشش کی. حافظ سید آصم منیر کا جب کہ وہ ملک سے باہر تھا, دورے پہ تھا, ابو ظبی کے نہیں, اس کے تیونس کے دورے پہ تھا, باہر ملک سے باہر تھا. اب پتہ قطر کے دورے پہ تھا, ملک سے باہر تھا. تو پیچھے جو ہے نا اس نے یہ کوشش حرکت کی تھی 9 مئی کے واقعات جس میں ہوئے تھے. تو اب دیکھیں کہ ایک معاہدہ ہوا ہے اس میں قرم ایجنسی میں, اس میں پوری طرح ملوث ہے ایران یہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے, اس مردود کو. علامہ پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا, علامہ بنا ہوا ہے نہیں, علامہ وہ شیعوں کو سپورٹ کر رہا ہے, شیعوں کو لڑا رہا ہے. شیعہ سنی آپس میں ایک ہے اور انشاءاللہ آگے بھی ایک ہی رہیں گے, ان میں کوئی اتفاق نہیں ہے. اور سنیوں کو یہ جو سنیوں کا وہاں پہ جو لیڈر بنا ہوا ہے نا, یہ بین المسلمین سنی اتحاد کونسل ہے, یہ نہیں کیا نام ہے, یہ سنی اتحاد کونسل, یہ جس میں یہ PTI والے بھی گئے, احمد رضا. ایک طرف احمد رضا ہے, یہ سنیوں کو لڑا رہا ہے, اور دوسری طرف وہ علامہ احسان پتہ نہیں کیا نام ہے, کچھ اسی طرح کا ہی نام ہے. یہ دونوں مردود ہیں, یہ دونوں غدار ہیں اس ملک کے بھی, اور یہ دونوں کے لڑا رہے ہیں سنیوں کو بھی اور شیعوں کو بھی. شیعہ بھی دیکھیں مسلمان ہیں, الحمدللہ ہمارے بھائی ہیں. فرقے الگ ہو سکتے ہیں لیکن دین ایک ہے. وہ بھی نبی پاک کو مانتے ہیں, ہم بھی نبی پاک کو مانتے ہیں. وہ بھی قرآن پہ ایمان ہے ان کا, ہمارا بھی قرآن پہ ایمان ہے. تو پھر وہ الگ کیسے ہو گئے؟
کیوں لڑ رہے ہیں آپس میں شیعہ اور سنی؟ یہ ان کو لڑایا جا رہا ہے اور یہ عالمی طاقتوں کی سازش ہے۔ اس میں یہ ان کے جو انچارج بنے بیٹھے ہیں نا، پتہ نہیں کب مسلمانوں کو عقل آئے گی، یہ ان کے پیچھے ماسٹر مائنڈ ہے۔ یہ ڈالر لے کے ان کو آپس میں لڑا رہے ہیں۔ قرآن ایجنسی میں کیا ہو رہا ہے، یہ وہاں سے دہشت گرد آتے ہیں، امریکہ کے ایجنٹ آتے ہیں، آ کے 10 سنیوں کی گردنیں اتار دیں، اگلے دن ہفتے 10 دن بعد 10 شیعوں کی گردنیں اتار دیں، بعد میں وہ پھر آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ان کو لڑانے والے کون ہیں؟ یہ ان کے اپنے جو نام نہاد لیڈر بنے ہوئے بیٹھے ہیں، یہ ان کو آپس میں لڑاتے ہیں۔ تو ان کو لٹکا دیں تو ملک میں امن قائم ہو جائے گا۔ ان کے بڑے جو ان کے انچارج ہیں نا، سربراہ ہیں جو، ان کو لٹکا دیں، ملک میں امن قائم ہو جائے گا۔ نہ کوئی شیعہ آپس میں لڑے گا، نہ سنی لڑے گا، نہ ایک دوسرے کا گریبان۔ بھائی ہیں، مسلمان ہیں، تو پھر کیوں اپنی طاقت آپس میں لڑ کے ضائع کر رہے ہو؟ یہی طاقت جا کے فلسطین میں استعمال کرو، کشمیر میں استعمال کرو، کافروں کے خلاف لڑو تاکہ فوت ہو جاؤ، دنیا سے چلے جاؤ تو شہادت کی موت تو نصیب ہو نا۔ یہ آپس میں لڑ کے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ شیعہ اگر سنی کو قتل کرے گا وہ بھی کافر ہو گیا، جہنمی ہو گیا، جہنم میں جائے گا۔ اگر سنی کسی شیعہ کو قتل کرے گا تو وہ سنی بھی کافر ہو گیا، وہ بھی جہنم میں جائے گا، نہیں شہید ہوگا۔ یہ نام لگانے سے شہید نہیں ہو جاتا ہے بندہ، اعمال سے شہید ہوتا ہے۔ کہ مقصد کیا تھا اس کا لڑنے کا؟ مقصد اگر کافر کے خلاف لڑ رہا ہے، مقصد دین ہے، دین کو بچانا، ایمان کو بچانا، ملک کا دفاع کرنا، یہ شہادت ہوتی ہے۔ یہ شہادت نہیں ہوتی ہے کہ شیعہ کو مار دو یا شیعہ سنی کو مار دے، یہ شہادت ہرگز نہیں ہے۔ یہ لڑایا جا رہا ہے، آپ کو خوددارا ہوش کرو، عقل کرو، آپس میں مسلمان ہو، بھائی ہو، آپس میں ایک دوسرے کے سنبھل جاؤ۔ یہ کافر ہمیں لڑا کے کمزور کرنا چاہتے ہیں، یہ عالمی طاقتیں ہمیں لڑا کے کمزور کرنا چاہتی ہیں، اور اسی طرح ہم سب کو فوج کے خلاف ایک پلاننگ کے تحت کیا جا رہا ہے۔ یہ پی ٹی آئی اسی وجہ سے جو لانچ ہوئی تھی کہ فوج کو اور عوام کو لڑاؤ، کیونکہ یہ تو ایک پاورفل ملک ہے۔ الحمدللہ اللہ نے مزید پاور دی ہے۔ اللہ حافظ سید آصف منیر کو لمبی زندگی دے، سلامت رکھے تا قیامت رکھے، کہ ان کی قیادت میں انشاءاللہ ملک نہ صرف ترقی کرے گا بلکہ سی پیک بھی کمپلیٹ ہوگا۔ گوادر کا سب سے بڑا، ایشیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ گوادر میں الحمدللہ آپریٹ ہو گیا ہے، کمپلیٹ ہو گیا ہے، اس کا افتتاح بھی ہو گیا ہے، اور وہاں فلائٹیں انشاءاللہ 10 تاریخ کو پہلی فلائٹ وہاں سے جائے گی دبئی، اور دبئی سے فلائٹ اترے گی گوادر میں۔ اس کے بعد اب گوادر کے میں یہ عالمی طاقتیں کیا کر رہی ہیں کہ وہاں کے حالات خراب کر رہی ہیں۔ وہاں پہ ماہم بلوچ جیسی غدار عورت، غلیظ عورت، اور وہاں کے غلیظ جو پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے ہیں نا سردار، یہ سب عالمی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں، ٹاؤٹ ہیں، اور یہی ملک کے غدار ہیں۔ فوج وہاں پہ حالات خراب کر کے فوج کے خلاف اسلحہ لے کے کھڑے ہیں۔ یہ ملک کے وفادار ہرگز نہیں ہے، یہ ملک کے غدار ہیں۔ میں آج کے میرا ولاگ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم کیوں مسلمان ہیں تو آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں؟ کیوں ہم اگر فوجی کو شہید کر دیا تو وہ تو ملک کا دفاع کر رہا ہے، وہ تو شہید ہوگا۔ اگر فوجیوں کا تو تم مارے جاؤ گے، تم ہرگز شہید نہیں ہوگے، تم جہنم میں جاؤ گے، جہنم واصل ہو جاؤ گے۔ کیونکہ وہ تو ملک کا دفاع کر رہا ہے، تم اس کے خلاف لڑو گے تو تم تو جہنم میں ہی جاؤ گے، پھر کافروں کے ساتھ سب سے نچلے درجے میں جاؤ گے۔ تو یہ کوئی جہاد نہیں ہے، کوئی شہادت نہیں ہے۔ تمہیں عالمی طاقتیں بہکا رہی ہیں، ان کے بہکاوے میں مت آؤ۔ انہوں نے بہت بڑے پیمانے پہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، بڑے پیمانے پہ لوگوں کو خرید و فروخت کی ہوئی ہے، ججوں کو خریدا ہوا ہے، وکیلوں کو۔ الحمدللہ میں دونوں ہاتھوں سے سلوٹ پیش کرتا ہوں نوجوان وکیلوں کو، ان میں سے کوئی نہیں بکا ہے نہ جھکا ہے۔ انہوں نے احمد میر کو، نہ احمد میر کا نام آیا، وہ بھی ایک نمبر کا غدار ہے، وہ بھی عالمی طاقتوں کا ٹاؤٹ ہے۔ تو وہ یہ احمد خان جو وکیل ہے نا، یہ لڑا تھا الیکشن، یہ اس نے مقابلہ کیا تھا، وہ دنیا میں نہیں ہے اب اس گروپ کا،
وہ آسما جہانگیر گروپ کا۔ نوجوان وکیلوں نے نہ صرف آسما جہانگیر گروپ کو کامیاب کروایا بلکہ پی ٹی آئی اور احمد گروپ کو واڑ کے رکھ دیا، جہاں سے نکلے تھے نا وہیں پہ دوبارہ تم دیا ان کو۔ اس بری طرح ان کو شکست ہوئی نا، میں اس پہ دوبارہ دونوں ہاتھوں سے سلوٹ پیش کرتا ہوں وکیلوں کو۔ بہت کم وکیل بکے ہیں، جو بکے ہیں وہ سامنے ہیں، وہ ٹاؤٹ ہیں۔ اسی طرح جج بہت کم تعداد میں بکے ہیں لیکن بکے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اکثریت بکی ہوئی ہے، پشاور ہائی کورٹ میں اکثریت بکی ہوئی ہے، لاہور ہائی کورٹ کی اکثریت بکی ہوئی ہے، سپریم کورٹ میں 6 جج بکے ہوئے ہیں، 7ویں وہ لیڈیز جج ہے۔ وہ اس کا تو میں قسم کھا کے، جسٹس عائشہ کا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ اس نے ایک دن بھی وکالت کی ہی نہیں ہے، وہ رشوت دے کے تو جج بنی ہوئی ہے۔ میرا چیلنج ہے، آئے مجھے کسی بھی کورٹس میں بلائیں، میں ثبوت پیش کروں گا کہ اس نے ایک دن بھی وکالت کی ہی نہیں۔ جس نے وکالت کی ہی نہیں، قانون پڑھا ہی نہیں، تو وہ کیسے وکیل بنی ہوئی، وہ جج بنی ہوئی بیٹھی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، میرا ولاگ یہیں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس ملک کی خیر کرے، ملک کی افواج پاکستان کی خیر کرے، ملک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے قیامت تک قائم و دائم رکھے، افواج پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھے، اور حافظ سید عاصم منیر کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے حفاظت فرمائے، ان کی فیملی کی حفاظت فرمائے، اور ان کے وفادار ساتھیوں کی حفاظت فرمائے، اور جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، سب کو اللہ پریشانیاں دور کرے، بیماریوں سے شفا عطا فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں، اللہ ان کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرمائے، اور جو قرض میں دبے ہوئے ہیں، اللہ ان کو قرض سے نکلنے میں آسانی پیدا فرمائے، غیب سے مدد فرمائے، اور جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، شادی کی عمر ہو چکی ہے، رشتے نہیں آ رہے ہیں، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرمائے، جہیز بنانے میں غیب سے مدد فرمائے، شادی کرنے میں غیب سے مدد فرمائے، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔